إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ وقال نسبۃ، اور کہنے لگی عورتیں، فی المدینہ، شہر میں، بستی میں، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسہ، پھسلاتی ہے یا ارادہ رکھتی ہے فتاها، اس نوجوان کا جو ان کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام، عن نفسہ، ان کے نفس سے، قد شغفها حبا، یقیناً اس کے دل کے پردے میں داخل ہو گئی ہے اس کی محبت۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم اس کو دیکھتی ہیں کھلی گمراہی میں۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس عورت نے سنا ان چالوں اور تدبیروں کے بارے میں دیگر ساری عورتوں کی، ارسلت الیہن، تو اس نے پیغام بھیجا ان سب معزز عورتوں کی طرف، شہر کی باقی عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کروائی ان کے لیے متکا، گاؤ تکیے والی مجلس، ایک خاص قسم کی محفل، یہ گول تکیے جو ٹیک لگانے والی ہوتی ہے، اس کی یہ متکا اس کو کہتے ہیں۔ یہ عرب کا پہلے بھی رواج تھا، آج بھی وہ اسی کو پسند کرتے ہیں، نیچے تکیے لگا کے بیٹھنے کو۔ وآتت کل واحدۃ منہن، اور دے دی ان عورتوں میں سے ہر ایک کو سکینہ، چھری، وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ نکلیں ان کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، اس کو بہت بڑا اور بہت عظیم جانا، وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ لیے اپنے ہاتھ، وقلن حاش للہ، اور بول اٹھیں ہائے اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ کوئی بشر، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی ہے انتہائی معزز فرشتہ۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، اب بول اٹھی وہ عورت کہ یہ ہے وہ معاملہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْتُهُ عَن نَفْسِهِ، بے شک میں نے پھسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، اور یہ بال بچ گئے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر نہیں یہ وہ کام کرے گا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، تو ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا حقیر لوگوں میں، ذلت والے لوگوں میں، رسوائی اٹھانے والوں میں سے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل خانہ کئی درجے بہتر لگتا ہے۔
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر نہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور نہ اگر دور کریں، عنی آپ مجھ سے ان کی یہ چال، کیدہن اصب الیہن، تو میں ان کی طرف لچک کھا جاؤں، ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں، وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں جاہل لوگوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے ان کی دعا قبول کی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو ان عورتوں کی چالیں ان سے دور فرما دیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ ہے بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ عزیز ساتھیو، پہلی بات یہ کہ مصر کا وہ معاشرہ آج کے یورپ کے بگڑے ہوئے معاشرے یا مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کی سی مثال رکھتا تھا، کوئی اچھی مثال نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر جب زلیخا کی، جن کا نام زلیخا کہا جاتا ہے، واللہ اعلم یہ نام ہے یا نہیں ہے، جب اس کے یہ کرتوت اور یہ اعمال مشہور ہو گئے نا شہر میں، تو اس نے ساری معززات وہاں کی جو بڑے بڑے سرداروں کی بیگمات تھیں ان کو دعوت دی اور ان کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ اور پھر اس آیت میں اس بات پہ بہت زیادہ مفسرین نے بحث کی ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، اور زیادہ اچھی بات یہی لگتی ہے، اس پہ 5 دلائل ہیں کہ وہ جتنی عورتیں آئی تھیں، کیونکہ یہ آپ نے ہم سب نے یہی سنا ہوا ہے کہ وہ عورتیں اس لیے بلائی گئیں تاکہ وہ عورت ثابت کرے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے اوپر میں اپنا دل ہار بیٹھی، اگر آپ بھی دیکھو گے تو آپ بھی اپنا دل ہار بیٹھیں گی، معروف بات یہ ہے۔ لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا، قرآن کی 5 آیتیں اس بات پر دلیل دیتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آئی تھیں۔ اب پھر اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، کہ یا اللہ جس کام کی طرف یہ ساری اکٹھی ہو کے مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقال نسوۃ، آیت نمبر 30 سے، نسوۃ یہ قرآن حکیم میں اکثر ہی لفظ نساء آپ نے پڑھا دیکھا سنا ہے۔ اب یہ اس آیت میں اور آیت نمبر 50 میں ایک لفظ آیا نسوۃ۔ ہم سنتے ہیں نا کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور عربی بڑی جامع زبان ہے، معروف لفظ ہے، ہم سارے سنتے ہیں۔ اب جامع ہونے کی ایک دلیل ہے، انگریزی میں آپ کو اگر دیکھو گے نا، فیمیل اس کی جمع بنانی ہوگی، کس طرح بنائیں گے؟ فیمیلز کر دیں گے، یا کسی اور اس کا فارم ہی ڈائریکٹ بدل جاتی ہے، مین کی مین جمع ہوتی ہے۔ اب یہ عربی کا حسن ہے، یہ جو لفظ ہے نا نسوۃ، جمع کی 2 اقسام عربی میں، یہ جمع مکسر ہے، وہ جمع جو 3 سے 10 کی تعداد پہ بولا جاتا ہے، یہ حسن ہے عربی کا۔ یعنی انگریزی میں، اردو میں آپ کو جمع کی کوئی ایسی شکل نہیں ملے گی کہ جمع کا لفظ بولا جائے 3 سے 10 کی تعداد پہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کی تعداد 3 سے زیادہ اور 10 سے کم تھی۔ نسوۃ یہ جمع مکسر ہے۔ فی المدینہ شہر میں، امرأۃ العزیز کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا پھسلاتی ہے جوان کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قد شغفہا حبا، شغفہا کہتے ہیں دل کا پردہ، کہ اس جوان کی محبت اس کے دل کے پردے میں اتر چکی ہے، محبت گھر کر چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، بلا شبہ ہم دیکھتی ہیں عزیز مصر کو بڑی گمراہی میں۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ وہ سارا کا سارا معاشرہ گناہوں میں لٹا پٹا ہوا معاشرہ تھا۔ اب یہاں پھر اگر سارا کا سارا معاشرہ ہی ایسا تھا، اور اگر وہ ساری کی ساری عورتیں ہی اسی کام کے لیے آئی تھیں کہ شاید ان میں سے کسی کے حسن پہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام فریفتہ ہو جائیں، مگر ہوئے؟ پھر وہ عورتیں ساری مل کے
عزیز مصر کی بیوی کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی میں ہے؟ جب وہ خود کھلی گمراہی میں ہے پھر ان کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتی تھیں کہ بادشاہ کی سردار کی بیوی ہو کے ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اور دوسرا یہ کہتی تھی فریفتہ بھی ہوئی اور کاروائی میں کامیاب بھی نہیں ہو سکی، اور تیسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دیکھیے گا جب ہم جائیں گی نا ہم یوں ایک دم سے پھسلا کے رکھ دیں گے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا انا لنراہ فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرہن، جب اچھا یہ لفظ دیکھیں سامعت آگے ارسلت واعتدت، یہ جو تا ساکن ہے نا یہ ساری مونس کی ضمیر کی نشانی ہے۔ جب سنا اس عورت نے، ایک عورت نے بمکرہن ان عورتوں کی ان چالوں کے بارے میں کہ گلی محلے میں نا یہ بات مشہور ہو گئی ہے میرے بارے میں، خبر اڑ گئی، ارسلت تو اس نے بھیجا الیہن ان کی طرف، واعتدت اور تیار کیا لہن ان کے لیے متکا ایک گول تکیوں کی مجلس، وآتت اور دیا کل واحدۃ منہن ان میں سے ہر ایک کو سکینہ چھری، وقالت اخرج علیہن اور پھر اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے سامنے نکلیے۔ فلما رأینہ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ ان کو بہت عظیم بہت اکبر جانا بڑا جانا، وقطعن ایدیہن اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلن حاش للہ اور بول اٹھیں کہ ہائے اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی نہایت معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اب عزیز ساتھیو یہاں سے نوجوانوں کے لیے بزرگوں سب کے لیے سمجھنے کی بڑی نشانی ہے۔ اب ان عورتوں نے نا یہ کوئی ہاتھ اس لیے نہیں کہ اچانک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے نکلے اور نکلتے ہی تعجب سے اور جلدی سے ان کے ہاتھ کٹ گئے، ایک شکل یہ ہم سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری شکل جو مفسرین نے لکھی ہے اس میں زیادہ نشانیاں کسی انسان کے لیے، انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کا ایک مکر اور فریب یہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی چکر میں آ کے گمراہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ان عورتوں کا آخری جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کسی بھی شکل میں ہمارے حسن سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، اب انہوں نے آخری حربہ یہ اپنایا جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں نے زہر کی گولیاں کھا لینی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو حربہ ہے نا، ہر نرم دل والا بندہ، وہ کتنے ایسے شکار یونیورسٹیز میں ہم نے یہ دیکھے کہ وہ دوسرے کو آسرا سہارا دیتے دیتے ہی اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے حسن کا کوئی مکر نہیں چلتا، یہ خودکشی کی سمبل ہے کہ خودکشی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹے، اور اس سے مراد سب نے ہاتھ نہیں کاٹے، قطعنا کا مطلب ہے جان بوجھ کے ہاتھ کاٹنا، یہ کوئی حادثاتی طور پہ گرامر کی روح سے قطعنا جان بوجھ کے ان عورتوں میں سے چند نے اپنے ہاتھ کاٹے، اور دیکھا دیکھی میں باقیوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب بتائیے، اب عورتوں کا حسن، اور پھر صرف عزیز مصر نہیں، ساری عورتیں مل کے ایک اللہ کے بندے کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں، اور آخری حربہ یہ کہ ہم خودکشی کر لیں گے، پھر کو فرق پڑا یوسف علیہ السلام سے؟ یہ ہوتی ہے عصمت اور پاک دامنی۔ اور یہ پیغام ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ تیر رحمان کی اطاعت میں کم اور شیطان کی فرما برداری میں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ مسئلہ ہے اس قدر سنگین کہ اللہ حکم الحاکمین نے اس پہ اتنا بڑا منظرنامہ اور نقشہ کھینچا۔ کتاب اللہ قصوں اور واقعوں کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، پھر اس قدر بڑا منظر کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑا مہلک جو فتنہ چھوڑا ہے کون سا ہے؟ عورت کا فتنہ۔
اور موجودہ دور میں یہ فتنہ پوری آب و تاب سے حملہ آور ہے امت مسلمہ پر. اب دفاع ہم نے اپنا کیسے کرنا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا. کہنے لگی اب اس میں 11 پوائنٹس آپ نے میرے ساتھ گننے ہیں بیٹھ کے. کتنے؟ یعنی اتنے جوبن سے گناہ کم ہی حملہ کرتا ہے کسی پہ, اور اگر کر بھی لے تو اتنی شدت کے حملے کی تاب صرف کوئی نبی ہی رکھ سکتا ہے. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اس قدر شدید حملہ ہو اور بندہ اس سے بچ جائے, بندہ خود نہیں بچ سکتا, اللہ اس کو بچا لے تو وہ بچ سکتا ہے. اور آگے یوسف علیہ السلام نے کہا الا تصرف عنی کیدہن, اے میرے رب اگر آپ ان سے میری چال نہ ٹالتے تو شاید کہ میں ان کی طرف جھک جاتا, لیکن جس سے اللہ ہی چال ٹال دے, جس سے اللہ ہی گناہ دور کر دے, جس کا دفاع میرا رب کر دے, اس کو کوئی نقصان پہنچا گناہ کی طرف دھکیل سکتا. یہ عقیدہ بھی ہے اس میں مسلمانوں کے لیے. اب اس میں پہلی بات, یوسف علیہ السلام مسافر اور پردیسی تھے. کتنا کو مقام ہوتا ہے کسی مسافر اور پردیسی کا؟ کوئی بھی نہیں. ظاہری طور پہ تنکو جتنا وزن ہوتا ہے کہ جو اس کو مالک اور سردار حکم دیں گے وہ اسی طرح چلے گا. دوسری بات, یوسف علیہ السلام اس وزیر کے گھر میں بطور بیٹے یا خادم موجود تھے. تیسری بات, یوسف علیہ السلام آزاد نہیں بلکہ بکتے بکاتے ہوئے غلام کی حیثیت سے موجود تھے. کمزوری اور حالات دیکھیے. چوتھی بات, یوسف علیہ السلام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اللہ رب العزت نے آدھا حسن عطا فرمایا, انتہائی حسین و جمیل. اور پانچویں بات, پورے شباب اور جوانی کو پہنچے ہوئے تھے. اور چھٹی بات, ان کو دعوت دینے والی بھی ایک حسین و جمیل عورت تھی. گوا چکن والی نہیں سی کوئی, اعلیٰ حسب و نسب کی مالک ہے اور پورے روب اور دبدبے سے موجود ہے. اور پھر وزیر کی بیوی, اور پھر تنہائی بھی موجود ہے, ترغیب بھی موجود ہے اور ترہیب بھی موجود ہے. یعنی ڈراوا بھی ہے پورا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. ان سارے حالات کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے میرے رب, یہ ساری جمع ہو کے جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کی نسبت مجھے جیل میں زیادہ مناسب لگتا ہے. اور یہ عورت اوپر کیا اٹھی آیت نمبر 32 میں, قَالَ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لمتننی فی, یہ ہے وہ معاملہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب بتاؤ ذرا, جب تم پہ بیتی تو پھر کیسا لگا؟ تم بھی نہیں تاب لا سکی, تم بھی نہیں برداشت کر سکی. ما ھذا, پچھلی والی آیت میں ما ھذا بشرا, یہ نہیں ہے انسان, ان ھذا الا ملک کریم, مگر یہ تو ہے کوئی انتہائی معزز اور نیک فرشتہ. اس سے مراد خوبصورتی بھی مراد ہو سکتی ہے, اور اصل چیز مراد ہے کردار اور اخلاق, کہ ایسا شخص ہے اس میں تو کوئی انسانوں والی ذرا سی حرص اور لالچ نظر ہی نہیں آتا, یوں لگتا ہے جیسے کوئی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی اس شخص کے اندر. ایسا فرشتہ ہے. جیسے ہم حسن میں کسی کو تشبیہ دے دیتے ہیں کہ پری کی طرح خوبصورت. پری کیا ہوتا ہے؟ پری نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے. یعنی ایک فرضی ایسا کردار اتنا حسین و جمیل. تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا اخلاق, یعنی ہم بھی کہیں, اور ساڑھے اندر نا ساڑھا کڑیاں ورگا منڈا ہے, ہم تو اس کو فرشتہ صفت انسان ہم بھی کہہ دیتے ہیں. اب ان سے اصل مراد یہ کہ ایسا کردار اور اخلاق کہ جس میں ذرا بھی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ یہ وصف صرف فرشتوں میں ہے. وہ نہ نافرمانی کا کوئی ان کے اندر عنصر موجود ہے, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی ہے, بلکہ انسان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور پھر وہ کہنے لگی یہ ہے وہ جس بات پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب جب آپ پہ بھی تھی تو پھر کیسا لگا؟ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِي, بے شک دیکھیے کس قدر بے حیائی اور شرمی سے, بے شک میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے. وہ جو پیچھے ساری کہانی تھی نا کہ دروازے پہ جب عزیز مصر مل گیا اور پھر
کہہ دیا کہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کو آپ کی اہلیہ آپ کے گھر والوں پہ کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش کرے۔ یہاں کہا کہ میں نے اس کو پھسلایا، فاستعصم، یہ بال بچ گیا، میں نے پوری کوشش کی لیکن یہ بال بچ گیا۔ بندہ خود بال بچتا ہے یا اللہ بچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو بچاتا ہے۔ ولا ان لم یفعل ما آمرہ، اگر نہیں یہ وہ کام کرے گا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لا یسجنن، تو یقیناً ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین، اور یہ ہو جائے گا رسوا ہونے والوں میں۔ اب یہ پچھلے لفظ میں اس نے لفظ استعمال کیا لا یسجنن، کہ ضرور اس کو قید میں ڈال دوں گی، اور اگلے لفظ میں یہ لام تاکید کا کوئی نہیں ہے، یعنی یہ اس کو بھی پتہ تھا کہ قید میں اسے ڈال سکتی ہوں، لیکن کیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کریم ابن کریم، ایسے معزز بندے کو کوئی ذلیل کر سکتا؟ اس لیے یہاں لام تاکید کا نہیں ہے، یعنی یہ اس کو یقین تھا کہ قید میں ڈال سکتی ہوں، لیکن اگلا یقین اس کو بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ بندے کو رکھے تو قید میں جا کے بھی رسوائیاں نہیں ہوتی، الٹا وہ عزت کا باعث بن جاتا ہے، وہ شرف کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک ایک نقطے پہ اللہ کے اوپر توکل، یقین، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا، نیکی کی طرف آنے کے لیے اللہ کا سہارا، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا اور اس کی مدد۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، یہ یا اللہ جس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، اور یہ ہر شخص کی زندگی میں نا گیم اسی طرح چلتی ہے، اس کے پاس موقع آتا ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے یا تھوڑی سی قربانی دے کے اس کی فرما برداری میں کھڑا ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جیل والا آپشن قابل قبول ہے، باقی باتیں پھر دیکھیں گے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر نہ آپ دور کریں ان عورتوں کی تدبیر مجھ سے، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاتا جاہلوں میں سے۔ اب جاہلوں میں سے کسی شخص کو علم کے خلاف، یوسف علیہ السلام صاحب علم تھے، جب کوئی بندہ صاحب علم ہو اور پھر بھی وہ اس علم کے خلاف کام کرے تو وہ جاہل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس علم اور روشنی بھی آ جائے اور پھر بھی وہ کام کرے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق تو یہی ہے علم کا، ہماری زندگی میں بھی ان آیات کا یہ حق ہے، خاص طور پر عورت کے فتنے کے معاملے میں جو بندہ ان آیات سے گزر چکا ہے، اس کی نظروں میں حیا اور شرم پیدا ہو، اپنی عزت کی حفاظت پیدا ہو، اور پھر پوری طرح اس سے چکنا رہے کہ یہ فتنہ مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے اور میں نے کس طرح اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ فاستجاب لہ، تو قبول کی اللہ رب العزت نے اس کی دعا، اس کے رب نے، فصرف عنہ، تو ٹال دیا اس سے، کیدہن، ان سب عورتوں کی چال، ایک کی نہیں سب کی چال، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہے بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ احسن البیان میں مفسر نے لکھا ہے کہ یہ جو اوپر آیت آئی نا کہ ما ھذا بشر، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت عزت والا فرشتہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کو بشریت سے نکالنا ان کا کام ہے جو مقام نبوت سے نا آشنا ہے، یعنی ان ظاہری اسباب کو دیکھ کے کسی نبی کو بشریت کے مقام سے ہٹا دینا، یہ وہ کرتا ہے جس کو نبوت کا مقام نہیں پتہ۔ اب نبوت کا مقام یہ ہے، ایک مفسر نے یہ بات لکھی کہ اللہ احکم الحاکمین نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر رعب کی زرہ ڈال دی، کہ حسن تو تھا ہی جس کی طرف دل مائل ہوتے تھے، مگر پھر ایک نبوی رعب اللہ رب العزت نے ان کو عطا کر دیا جس سے باطل خیال والا ڈرتا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان کا تو ایسا حسن تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، پر پوری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی عورت نے کوشش بھی کی ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر یعنی کہ کچھ لوگوں کو بڑا اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری نظروں کے تیروں سے لوگوں کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں اور عصمتوں کو محفوظ رکھے گا۔
اور یہ واقعی صحیح بات ہے، آپ اللہ کی حدود کی فکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم